السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 14 رمضان المبارک 1442 ہجری، 27 اپریل 2021 عیسوی، 14 گتے بیساکھ 2078 بکرمی، منگل کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ گزشتہ ایک رمضان المبارک سے اب تک کنٹینیو لگاتار جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہر پروگرام کو فیس بک پر بھی لائیو سنایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے قطر میں ہمارے بھائی شکیل احمد صاحب ہر ایک عالم کے خطاب کا یوٹیوب چینل میں، صدائے حق چینل میں ڈالتے ہیں، بڑی محنت اور کاوش کر کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی محنت اور کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے وقت کے حساب سے صدائے حق یوٹیوب پر لکھ کر سرچ کر کے آپ جس عالم کا خطاب سننا چاہتے ہیں یا سوال و جواب کا پروگرام سننا چاہتے ہیں تو اپنے وقت کے مناسبت سے سماعت فرما سکتے ہیں، اور اس کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، پھر ایک نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب، بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، کلام صادق انور اثر نذیری کا، آواز نور الدین ساحل کی، بول ہے: نبی کے دین میں بدعت شریعت ہو نہیں سکتی، نبی کے دین میں بدعت شریعت ہو نہیں سکتی، جو نہ ہو دین کا حصہ عبادت ہو نہیں سکتی، جو نہ ہو دین کا حصہ عبادت ہو نہیں سکتی۔ نبی کے دین میں بدعت شریعت ہو نہیں سکتی، نبی کے دین میں بدعت شریعت ہو نہیں سکتی، نہ ہو جو دین کا حصہ عبادت ہو نہیں سکتی، نہ ہو جو دین کا حصہ عبادت ہو نہیں سکتی۔ ہو جس کے دل میں عظمت دین احمد کے اصولوں کی، ہو جس کے دل میں عظمت دین احمد کے اصولوں کی، کبھی شیطان کی اس سے اطاعت ہو نہیں سکتی، کبھی شیطان کی اس سے اطاعت ہو نہیں سکتی۔ لٹایا جس نے جان کو آپ کے ایک اشارے پر، لٹایا جس نے جان کو آپ کے ہر ایک اشارے پر، لٹایا جس نے جان کو آپ کے ہر ایک اشارے پر، نبی کے دین میں اسے خیانت ہو نہیں سکتی، نبی کے دین میں اسے خیانت ہو نہیں سکتی۔ ہمیں ہے فخر کہ ہم کو ملی ہے علم کی دولت، ہمیں ہے فخر کہ ہم کو ملی ہے علم کی دولت،
کبھی اس سے بڑی کوئی بھی دولت ہو نہیں سکتی، کبھی اس سے بڑی کوئی بھی دولت ہو نہیں سکتی۔ نہیں ہے فکر جس کو آخرت کی آج بھی لوگوں، نہیں ہے فکر جس کو آخرت کی آج بھی لوگوں۔ رمضان میں اس سے عبادت ہو نہیں سکتی، رمضان میں اس سے عبادت ہو نہیں سکتی۔ ہمارے واسطے اس محمد ہی کی سیرت ہے، ہمیں فلمی اداکاروں کی حاجت ہو نہیں سکتی۔ جو ہے دشمن خدا کے دین کا وہ میرا دشمن ہے، جو ہے دشمن خدا کے دین کا وہ میرا دشمن ہے۔ قسم اللہ کی اس سے رفاقت ہو نہیں سکتی، قسم اللہ کی اس سے رفاقت ہو نہیں سکتی۔ بتا دو ظالموں کو ظلم وہ جو چاہ کر ڈالے، مگر ہم سے کبھی ان کی حمایت ہو نہیں سکتی۔ کرو توبہ مسلمانوں، خدا را شرک و بدعت سے، کرو توبہ مسلمانوں، خدا را شرک و بدعت سے۔ کوئی بھی اس سے بدتر اب نجاست ہو نہیں سکتی، کوئی بھی اس سے بدتر اب نجاست ہو نہیں سکتی۔ کبھی جھکنے نہ پائے سر در باطل پہ اے انور، نہ پائے سر در باطل پہ انور، کبھی جھکنے نہ پائے سر در باطل پہ انور۔ کبھی کروں میں کفر یہ مجھ سے، کروں میں کفر یہ مجھ سے جسارت ہو نہیں سکتی، کروں میں کفر یہ مجھ سے جسارت ہو نہیں سکتی۔ نبی کے دین میں بدعت شریعت ہو نہیں سکتی۔ دوستو، نور الدین ساحل کی آواز میں آپ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد عاقل ریاضی صاحب کا، جو مدرسہ نجم الہدیٰ السلفیہ بیلہا سرہا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے انسانیت کے نام قرآن کریم کا پیغام۔ تو لیجئے سماعت فرمائے شیخ سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنی علما۔ اسلامی بھائیوں، آج میں جس موضوع کو لے کر آپ کے روبرو ہوا ہوں وہ ہے انسانیت کے نام قرآن کریم کا پیغام۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ مہینہ جسے ہم رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس بنا پر اس مہینہ میں قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش انتہائی موزوں اور برمحل ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ اس میں حق و باطل میں نمایاں فرق اور امتیاز ظاہر کرنے والے روشن دلائل ہیں۔ قرآن کریم وہ عظیم الشان و بے مثال کتاب ہے جو کسی مخلوق کی تصنیف نہیں بلکہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ اسی نے یہ کلام اپنے مقرب فرشتے روح امین جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے خلیل و حبیب سید ولد آدم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا اور ساری دنیا کو چیلنج کیا کہ تمام جن و انس مل کر بھی اس کے مد مقابل کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ چنانچہ اعلان باری ہے قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ
الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہے تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زندہ معجزہ ہے جو تا قیامت آپ کے رسول برحق ہونے کی شہادت دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ نے دنیا کے سامنے وہ کتاب پیش کی جو ہر قسم کے علوم و فنون کی جامع ہے۔ محترم سامعین و سامعات، قرآن کا نزول کیوں ہوا، اس کا پیغام کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن مجید ہی سے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود برحق ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں۔ قرآن پاک کو اللہ رب العالمین نے بلاغ کا نام دیا ہے، جسے اردو میں پیغام، اطلاع نامہ اور اعلان وغیرہ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن انسانیت کے لیے اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا اطلاع نامہ ہے اور اللہ کا اعلان ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ قرآن کے ذریعے ہوشیار کر دیے جائیں، خبردار کر دیے جائیں، آگاہ کر دیے جائیں اور ڈرا دیے جائیں۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کس بات سے خبردار کر دیے جائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ قرآن پاک کا پیغام ملنے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ اپنے کفر، شرک، فسق و فجور اور بدعمالیوں کے برے انجام سے خبردار کر دیے جائیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ وہ خوب اچھی طرح جان لیں کہ وہ اللہ کی ذات ہی تنہا لائق عبادت ہے۔ یعنی قرآن پاک کے متعدد دلائل و براہین اور اس کی ہدایت و رہنمائی کے ذریعے اللہ کی توحید کو اور اس کے یک و تنہا لائق عبادت ہونے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا، پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف و شفاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ یعنی اللہ کی توحید کو اپنا کر زندگی گزارنے والوں کے لیے بشارت و خوشخبری ہے، اور اللہ کی توحید کو چھوڑ کر شرک پر جمے رہنے والوں کے لیے
وعید، دھمکی اور ڈراوا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور جو زمین میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے۔ ان آیات سے بات بخوبی طور پر عیاں اور بیاں ہو گئی کہ قرآن مجید کا اصل پیغام یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ اسی کو ہم مختصر طور پر کہہ سکتے ہیں قرآن کا اساسی پیغام توحید کا اعلان اور شرک کی تردید ہے۔ اسلامی بھائیو بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ پورا کا پورا قرآن توحید ہی پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک میں یا تو اللہ کے اسماء و صفات کا بیان ہے، یا اس کا بیان ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور یہی اصل توحید ہے، یا اس بات کا بیان ہے کہ اللہ کے حکموں کی اطاعت کی جائے اور اس کی روکی ہوئی چیزوں سے اجتناب کیا جائے، اور اس سے توحید کی تکمیل ہوتی ہے، یا قرآن پاک میں جنت اور جہنم کا بیان ہے اور یہ توحید کو اپنانے والوں کی جزا یا توحید چھوڑ دینے والوں کی سزا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی سورت ہی کو لے لیجئے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورت کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے، یعنی یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ پوری کی پوری توحید پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین توحید ہے، الرحمن الرحیم توحید ہے، مالک یوم الدین توحید ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید ہے، اہدنا الصراط المستقیم توحید کی معرفت و ہدایت اور توحید پر استقامت کی دعا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، توحید اپنا کر انعام پانے والوں کی راہ کی طلب اور توحید سے بھٹک جانے والوں اور توحید کو چھوڑ دینے والوں کی راہ سے دوری کا سوال ہے۔ محترم سامعین و سامعات، قرآن مجید کے اندر جو سب سے پہلا حکم آیا وہ یہی توحید کا حکم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار جاننے کے باوجود اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس عظیم الشان آیت میں توحید کا حکم بھی ہے اور شرک کی ممانعت بھی، توحید کی فرضیت کی واضح دلیل بھی ہے اور شرک کے بطلان کا برہان بھی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین
نے تمام انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں رب کہتے ہیں اس ذات کو جو آپ کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا ذمہ دار ہے، یعنی اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، تمہاری ہر چھوٹی ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ اسی نے زندگی عطا فرمائی، تم کو عدم سے وجود بخشا، دل میں دھڑکن پیدا کی اور اس کو جاری رکھا، سانس لینے کے لیے ہوا کا انتظام فرمایا، تمہاری خوراک و پوشاک کا انتظام فرمایا، دن میں سورج کے ذریعے گرمی اور روشنی عطا فرمائی، رات میں چاندنی بکھیر دی، آسمان کو تاروں سے سجا دیا، تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائی، زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا اور اس میں تمہارے لیے ہری بھری لہلہاتی کھیتیاں پیدا کی، جس سے قسم قسم کے پھل پھول اور گلے پیدا فرمائے، تمہارے آرام و آسائش کا ہر انتظام کیا، مردوں کو لطف اندوز ہونے کے لیے حسین و جمیل اور پرکشش عورتیں پیدا فرمائیں، عورتوں کے لیے طاقتور اور محبت کرنے والے مرد پیدا فرمائے، مردوں اور عورتوں کو اولاد عطا فرما کر ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائی۔ الغرق، تمہاری ساری ضرورتیں پوری کی اور پھر تمہیں اپنے رب کے احکام بتلانے کے لیے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، تمہاری ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی، لہذا تم صرف اپنے اسی رب کی عبادت کرو۔ اور اے انسانوں، تم اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس بات کو مانتے ہوئے کہ یہ سب اس نے تنہا کیا، اس نے تنہا پیدا کیا، زمین و آسمان کا وہی تنہا مالک و مدبر ہے، پانی برسانے، سورج اور چاند کو نکالنے اور ڈبانے، دن اور رات کو لانے اور لے جانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، تو پھر یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے تم کسی مخلوق کو اس کا ہمسر اور اس کا شریک کیوں بناتے ہو؟ دوسروں کی بھی عبادت کیوں کرتے ہو جیسے کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو؟ ہرگز ہرگز ایسا مت کرو۔ توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مثالیں بیان فرمائی۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له۔ لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، گرچہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے۔ بڑا بودا ہے طلب کرنے والا اور بڑا بودا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کے مرتبہ کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب و زبردست ہے۔ ایک توحید والا اللہ کا سہارا لے کر طاقتور ہو جاتا ہے، ہر مصیبت میں اللہ کی پناہ لیتا ہے، لیکن ایک مشرک جس غیر اللہ کا سہارا لیتا ہے اور جس کی پناہ ڈھونڈتا ہے اس کے ذریعے اس کو کوئی طاقت نہیں ملتی، کیونکہ وہ بیچارہ جو خود مجبور و لاچار اور عاجز و بے بس ہے وہ دوسروں کا سہارا کیا بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کے قصے ذکر فرما کر توحید کی وضاحت فرمائی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیجئے، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے،
جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکے۔ غیر اللہ کو پکارنے والے جس کو پکارتے ہیں، خواہ وہ انسان ہو یا جن، زندہ ہو یا مردہ، انبیاء ہو یا ملائکہ، اولیاء ہو یا سادات، کاہن ہو یا عراف ہو، یا بزرگ ہو یا پارسا، شجر و حجر ہو، نباتات و جمادات ہو یا حیوانات یا دیگر مخلوقات، اللہ رب العالمین نے سب کے بارے میں فرما دیا کہ اگر اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ سب نقصان کو ہٹا نہیں سکتے۔ اللہ اگر بیمار کرنا چاہے، کسی حادثے کا شکار کرنا چاہے، فقیر و محتاج بنانا چاہے، موت دینا چاہے، تو اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جو اس کو ٹال سکے۔ کوئی تعویذ، کوئی دھاگا، کوئی کڑا، کوئی چھلا غیر اللہ کے لیے، کوئی منت، کوئی چڑھاوا، کوئی ذبیحہ، کوئی زیارت کام آنے والی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ اپنی رحمت عطا فرمانا چاہے تو اسے بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ آج شرک کا فتنہ بہت بری طرح عالم اسلام میں اپنے پنجے گارے ہوئے ہیں۔ قبے اور مزارات، درگاہوں پر عرس اور میلے، مشرکانہ مراسم، نذرانے اور چڑھاوے، تعویذ و گنڈے، غیر اللہ سے شفا طلبی، مشکل کشائی، فریاد رسی اور دعا طلبی، الغرض شرک کی وہ کوئی صورت باقی نہیں جو بت پرست اپنے بتوں کے ساتھ یا صلیب پرست اپنے صلیب کے ساتھ کرتے ہیں، مگر مسلمانوں نے اسے اپنے مدفون بزرگوں کے لیے اختیار کر لیا ہے۔ آج مزارات پر وہی کچھ ہوتا ہے جو غیر مسلموں کے گرجا گھروں، مندروں میں ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد توحید سے بہت دور جا چکی ہے۔ ضرورت ہے کہ سارے مسلمان دوبارہ اللہ کی نازل کردہ آخری کتاب قرآن مجید کو اپنائیں، اور جس طرح سلف صالحین اور صحابہ و تابعین نے توحید کو مضبوطی سے تھاما اور اس پر عمل پیرا رہے، اسی طرح تمام مسلمان بھی اسے اپنی زندگیوں میں برتیں۔ اسلامی بھائیوں بہنوں، قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو ہدہد سے متعلق ہے کیسا عبرتناک ہے۔ ہدہد نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ سبا کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ اسی اللہ کے لیے سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کے پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ اسلامی بھائیوں، ہدہد ایک چھوٹا سا پرندہ شرک کو دیکھ کر کس طرح تڑپ جاتا ہے۔ توحید جو غایت تخلیق ہے اس سے انحراف دیکھ کر فوراً سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ کر ان کو خبر دیتا ہے اور خواہش رکھتا ہے کہ قوم شرک کو چھوڑ کر توحید سے وابستہ ہو جائیں اور ایک اللہ جو برحق ہے اس کی عبادت کرنے لگیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سب اپنے دل و دماغ کا جائزہ لیں۔ کیا ہم سب بھی شرک کو دیکھ کر تڑپ اٹھتے ہیں؟ کیا ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ شرک مٹ جائے اور توحید غالب ہو جائے؟ کیا ہم بھی انسانیت کی ہمدردی رکھتے ہوئے ایسا سوچتے ہیں کہ
ہمارے مسلمان ہمارے ارد گرد معاشرے میں ہمارے بھائی شرک سے توبہ کر کے جنت کے حقدار ہو جائے اور جہنم کی عذاب سے نجات پا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کی دعوت اور اس کی نشر و اشاعت کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلامی بھائیوں بہنوں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید کا اعلان اور شرک کی تردید مسلمانوں کی مجمع میں نہیں بلکہ کفار و مشرکین کے سامنے ہونی چاہیے۔ انتہائی بدترین قسم کی غلط فہمی ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا توحید کی گفتگو سب کے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے توحید سیکھنے کا حکم اپنے خلیل و حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا، اس لیے اللہ نے آپ کو توحید پر یقین بنانے کے لیے تعلیم دی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو توحید کے معاملہ میں ہمارے اسوہ، قدوہ، نمونہ اور آئیڈیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک تک پہنچانے والے، ہر دروازے کو بند کرنے والے ہیں۔ ان سب کے باوجود اللہ نے آپ کو توحید پر یقین بنانے کی تعلیم دی، کیونکہ توحید ہے ہی ایسی چیز کہ کسی کے یہاں اس کا خاتمہ ہو جائے تو وہ قابل معافی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں پر کلمہ توحید کی وحی فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ آپ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری عبادت کرو۔ توحید کو سمجھانے کے لیے، توحید کی تعلیم دینے کے لیے، توحید کے بیان اور اس کی وضاحت کے لیے قرآن کریم سے زیادہ آسان، زیادہ بہتر، زیادہ عمدہ اور زیادہ قابل قبول اور کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نہایت کافی و شافی انداز میں توحید کو پوری طرح کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ توحید کی خوبیاں، توحید والوں کا انجام، توحید کا حکم اور فرضیت، اور اس کے بالمقابل شرک کی خرابیاں، شرک والوں کا انجام بد اور شرک کی ممانعت کو بھی واضح کر دیا ہے۔ لیکن شیطان، اللہ ہم سب کو اس کے مکر و فریب اور اس کی چالوں سے محفوظ رکھیں۔ شیطان نے جب قرآن کریم سے امت کے تعلق و وابستگی میں کمی دیکھی تو جاہلوں کو گمراہ کرنے کی اس کی لالچ میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے شرک کو خوبصورت لباس پہنایا، اسے اللہ اور سنت رسول سے دوری اور صحابہ و سلف صالحین کی طریقہ کار سے بے رغبت ولا تعلق کر دیا۔ بھائیو، شرک ایسا منحوس اور خطرناک عمل ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اس روئے زمین پر کیے جانے والے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنے والے انسان پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ تھی توحید اور شرک کے کچھ بیانات جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے تمام امت مسلمہ کو، پوری انسانیت کو، دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو پیغام دیا ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس کی عبادت کس طرح ہونی چاہیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین کی اس پیغام کو اپنے سامنے رکھیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق ہی اس غرض سے کی کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ توحید جو ہمارا اساسی دین کے اوپر جمے رہنے کا
اور توحیدی کے ذریعے ہماری زندگی کو سنوارنے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تمام نبیوں کی دعوت رہی اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ توحید کی خوبیوں کو اور اس کی غرض و غایت کو واضح کیا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے توحید کو اپنائیں، اپنے عقیدہ کی اصلاح کریں، اور جس طرح سے انبیاء کرام، صحابہ کرام، سلف صالحین کا طریقہ کار رہا ہے اس طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں، اور شرک کی غلاظتوں، شرک کی گندگیوں، شرک کی برائیوں سے ہم توبہ استغفار کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے توحید پر ثابت قدم رکھے اور شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔